بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس تکلیف و احساس نے قلم کا رخ اردو سے عربی کی طرف موڑ دیا۔ عرب اپنی تاریخ اور اپنے جغرافیہ کے اعتبار سے اس کے اہل ہیں کہ بین الاقوامی سیادت سنبھالیں اور پوری متمدن دنیا پر اثر ڈالیں۔ ان کے ممالک بحر احمر اور بحر متوسط کے کنارے واقع ہیں۔ وہ مغرب اور مشرق بعید کے درمیان میں ہیں۔ نئے عالمگیر انقلاب اور اسلام کی نشاط ثانیہ کے لیے عرب ممالک اور مشرق اوسط سے زیادہ موزوں سرزمین کوئی اور نہیں ہو سکتی۔ یہ سب اسباب و محرکات تھے جن کے بنا پر ہندی نژاد مصنف نے عربی زبان کو اس اہم موضوع کے لیے انتخاب کیا اور یہ کتاب سب سے پہلے عربی میں لکھی گئی، جس کا نام ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین تھا۔ اسی عرصے میں 1947 عیسوی میں حجاز کا پہلا سفر پیش آیا۔ وہاں پہلی بار مصنف کتاب کو اس ملک اور اہل ملک کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا جن کے لیے یہ کتاب تصنیف کی گئی تھی۔ حجاز کے قیام اور عالم عربی کے لوگوں سے تعارف نے اس خیال کو اور تقویت پہنچائی اور اس کتاب کی جلدی سے جلدی شائع ہونے کی ضرورت کا احساس بشدت پیدا ہوا۔ مکہ معظمہ کے دوران قیام میں مصنف کو محسوس ہوا کہ کتاب کا پہلا باب بہت تشنہ ہے۔ ضرورت ہے کہ جاہلیت کے خد و خال کو پوری وضاحت سے پیش کیا جائے اور پوری تفصیل سے دکھایا جائے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت دنیا کی حالت کیا تھی اور وہ کیا دینی و اخلاقی، اجتماعی، سیاسی و معاشی ماحول تھا جس میں اسلام کی دعوت نمودار ہوئی۔ اسلامی انقلاب کی عظمت اور اس کا محیر العقول کارنامہ اس وقت تک ذہن میں نہیں آ سکتا جب تک کہ جاہلیت کا پورا ماحول اور اس کا نقشہ سامنے نہ ہو۔ اس لیے یہ ضروری سمجھا گیا کہ جاہلیت کا پورا مرقع پیش کیا جائے۔ اس موقع پر یہ معلوم ہوا کہ جاہلیت کے متعلق بہت کم مواد یکجا ملتا ہے۔ کچھ منتشر معلومات ہیں جو ہزاروں صفحات اور بیسوں کتابوں میں متفرق ہیں۔ اس کو جمع کرنا اور ان منتشر و متفرق اجزاء سے جاہلیت کا پورا مرقع تیار کرنا جس سے اس دور کی پوری زندگی سامنے آ جائے، سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی خدمت ہے۔ مکہ معظمہ میں مصنف کو قدیم و جدید عربی مطبوعات کا ایسا ذخیرہ ملا جس سے اس مرقع کی تیاری میں بڑی مدد ملی۔ ہندوستان میں بھی مطالعہ و تحقیق کا سلسلہ جاری رہا۔ مکہ معظمہ میں حاجی عبد الوہاب صاحب دہلوی کا قیمتی کتاب خانہ اور ہندوستان میں مولانا عبد المجید دریابادی کا منتخب و ذخیرہ کتب اس باب کے ترتیب میں مصنف کے لیے بہت مددگار ثابت ہوا اور یہ باب تکمیل کو پہنچ کر کتاب میں شامل ہوا اور اس سے کتاب میں متعدد اضافہ ہوا۔ اسی کے ساتھ اس کا بھی خیال پیدا ہوا کہ بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے اثرات اور دعوت اسلامی کے امتیازات و خصوصیات کو بھی تفصیل سے بیان کیا جائے۔ اس دعوت کا مزاج اور اس کا طریقہ کار کیا ہے، انبیاء علیہ السلام اپنے زمانے کی بگڑی ہوئی دنیا کی کس طرح اصلاح کرتے ہیں، ان کی دعوت اور جدوجہد کا انداز دوسرے مصلحین و قائدین سے کس قدر مختلف ہے، ان کی دعوت کا رد عمل اور استقبال کس طرح ہوتا ہے، جاہلیت کس طرح ان کے مقابلے میں آتی ہے اور کیا حربیں استعمال کرتی ہے، وہ کس طرح اپنے متبعین کی تربیت کرتے ہیں، پھر ان کی دعوت کس طرح فتح حاصل کرتی ہے اور کس طرح اثرات و نتائج ظہور میں آتے ہیں، یہ کتاب کا ایک ضروری باب ہے جس کے بغیر کتاب ناممکن رہتی ہے۔ مصنف کو اس کا انتظار اور اہتمام تھا کہ یہ کتاب مصر میں کسی وقی ادارے کی طرف سے شائع ہو اور اس کا شایان سان تعارف ہو تاکہ اس سے وہ مقاصد حاصل ہو جو مصنف کے پیش نظر تھا۔ عرصے کے انتظار کے بعد کتاب کی اشاعت کے لیے الجنۃ التالیف و ترجمۃ النشر کو انتخاب کیا گیا، جو مصر کا ایک سنجیدہ اور باوقار تصنیفی ادارہ اور دارالاشاعت ہے، جو اپنی بلند پایہ علمی مطبوعات و تالیفات کی وجہ سے پورے مشرق اوسط میں شہرت اور وقت کی حاصل کر چکا ہے۔ کتاب پر مقدمہ لکھنے کے لیے اسی ادارے کے صدر ڈاکٹر احمد الامین، سابق پرنسپل کلیۃ الادب جامعہ مصریہ کو زحمت دی گئی، جو اپنے مشہور تالیفات فجر الاسلام، دہل اسلام کے
بنا پر عالمگیر شہرت حاصل کر چکے ہیں۔ مصنف پر ان کی سلامتی فکر، وقت نظر اور اصابت رائے کا اچھا اثر تھا۔ کتاب کا مسودہ ان کی خدمت میں بھیجا گیا اور ان سے مقدمہ لکھنے کی فرمائش کی گئی۔ انہوں نے کمیٹی سے اس کتاب کی اشاعت کی پرزور سفارش